کہ مانسہرہ میں کہہ رہے ہیں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا دل پریشان ہے، اور اس وقت جو تبلیغی جماعت کے اندر اختلافات نظر آ رہے ہیں، ان میں ہم جیسے لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ایک طرف جماعت کے بڑے بزرگ ہیں جن کا احترام لازم ہے، دوسری طرف آپ جیسے محبوب اور دلوں پر اثر رکھنے والے مبلغ ہیں، تو ہم کس کا ساتھ دیں؟ میں تو دعوت یہی دیتا ہوں بھائی، جا کے وہاں مرکز میں وقت لگاؤ، وہیں سے چلہ شروع کرو، 4 مہینے وہیں رجوع کرو۔ یہ میرا اختلاف ان سے ذاتی طور پر ہے، لیکن میں تبلیغ سے کسی کو روکوں یا ریونڈ سے روکوں، یہ تو پھر بددیانتی ہوگی۔ اختلاف میرا حق ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر ہونے والی تنقید، زیادتی کا کبھی جواب نہیں دیا، ہمیشہ صبر اور خاموشی اختیار فرمائی، لیکن اس معاملے میں آپ نے خاموشی کیوں توڑی؟ وہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں مولانا، کیا یہ آپ کی ذات کے لیے تھا یہ خاموشی توڑنا، یا دین کے لیے تھا؟ تو 1980 سے میرے اوپر الزام لگنے شروع ہوئے، تاحال جو میری ذات پر تھے اس پر تو میں نے ایسی خاموشی اختیار کی جو اقبال کے شعر کا مصرع، ایسا سکوت جس پر خاموشی بھی قربان ہو، ایسا سکوت رکھا۔ جب کام پر کسی قسم کی کوئی شکل آتی تھی میں بولتا تھا، میرے اوپر کوئی الزام لگے میں خاموش رہا، ایک زندگی بھری پڑی اس میں خاموشی۔ تبلیغ کے کام میں کوئی غلط ہوا ہے تو میں اٹھ کے بولا، سب خاموش، کسی ایک کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اور میں نے 2 مسائل پر ایک رات 5 گھنٹے حاج صاحب سے بحث کی، 5 گھنٹے۔ مجھے پتا ہے یہ میرا محسن بیٹھا ہے، لہذا میرے لہجے میں ادب بھی تھا، عاجزی بھی تھی۔ وہ جیسے بھی ابھرتے تھے ان کو حق حاصل تھا۔ مانسہرہ میں معاملہ میرا نہیں تھا، یہ میڈیا والوں نے بیان نہیں دیا تو یہ کر دیا، اور اگر بیان کی وجہ سے میں نے لڑنا ہوتا تو پچھلے 40 سال سے میں تو بھگت رہا تھا یہ چیزیں۔ دکھ سے میں نے کہا، اس کے نتیجے میں جو ہوا اس پر میں بولا کہ جس راستے سے میں نے جانا تھا وہاں 27 گاڑیاں کھڑی کر دی، 3 راستے اور تھے اجتماع گاہ کو، ان میں کھڈے کھود دیے۔ ایک چشمہ گزرتا تھا تینوں راستوں سے، اس پر انہوں نے لکڑی کے پل بنائے تھے، وہ پل توڑ دیے۔ میڈیا استعمال کرنا شروع کر دیا، اس لیے نکال دیا۔ میڈیا تو میں 2012 سے استعمال کر رہا ہوں۔ عبداللہ صاحب کو میں نے خود جا کے بتایا کہ جی میں میڈیا میں آ گیا، تو انہوں نے بالکل انکار نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد میرے جب وہ پہلے ایک ٹولہ نکلا پھر دوسرا نکلا، پھر میرے بیان ہوتے تھے تو حاج صاحب خود بیٹھ کے سنتے تھے، عصر کے بعد میرا بیان خود رکھواتے تھے، کبھی طے نہیں ہوتا تھا تو پھر جا کے مشورہ سناتے تھے، فرماتے طارق جمیل کا بیان رکھو یہاں۔ کہنے والوں نے یہ کہا کہ آپ کو بیان نہ دینے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ایک باقاعدہ سیاسی جماعت کے کارکن بن چکے ہیں۔ ان سارے حکمرانوں سے میں نے کبھی ایک پیسے کا نفع نہیں اٹھایا، حالانکہ میں کسی سے بھی کہتا تو انہوں نے یوں کرنا تھا، تو میں نے کسی کا احسان نہیں لیا۔ اللہ کی بات سنائی، حکمرانی کی بات سنائی کیسے کرنی ہے۔ پھر کلثوم نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ میں نے پڑھایا، مجھے خود میاں صاحب ڈرائیو کر کے لے گئے، تو اس وقت مجھے کیوں نہیں کہا کہ یہ سیاسی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اور عمران خان کے ساتھ تو میرا ایسا تعلق نہ تھا نہ ہے، دوران حکومت 3-4 دفعہ اس سے ملا ہوں،
اور ریاست مدینہ کی جو اس نے آواز لگائی، اس کی وجہ سے میں اس کو جا کے ملا. تو اس سے تو میرا بہت ہی کمزور ریلیشن رہا ہے اس میاں صاحبان کے نسبت. اس سارے معاملے میں جو منفی تبصرے ہوئے سوشل میڈیا پر، یہ سارے وہ تھے بولنے والے جو آج تک مجھے کبھی نہ ملے ہیں نہ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں. جی تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کوئی غیبت کرتا تھا نا جی تو اس کو مٹھائی کا تھال بھیجتے تھے کہ آپ کی مہربانی، آپ نے اپنی نیکیاں مجھے بھیج دیں. تو مجھے تو پتہ نہیں یہ کہاں سے ہیں، کہاں کے ہیں، کون ہیں، کیا ہیں. اگر میرے علم میں ہوتے، ان کی جگہ کا پتہ ہوتا تو میں بھی ان کو مٹھائیاں بھیجتا. مٹھائیاں تو اب میں کیا بھیج سکتا تھا، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق کم از کم 1-1 لاکھ میں سب کو ہدیہ کرتا کہ آپ کی بڑی مہربانی، اللہ نے مجھے دی ہے وسعت، میں سب کو کرتا کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا، میرے اوپر بہتان باندھے، غیبت کی. مجھے کسی نے بتایا، ایک نے تو کہا کہ تم مکے میں جا کے توبہ کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی. تو اس کو تو میں 2 لاکھ دیتا، لیکن وہ مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے. آسک ایم ٹی جے، پوچھئے اپنے دل کی بات. اپنے سوالات ای میل کریں manager@tariqjamilofficial.com. اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات مولانا کے آفیشیل فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی پوچھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے انتہائی قابل احترام ناظرین، السلام علیکم. آج ایک دفعہ پھر آسک ایم ٹی جے کی ایپیسوڈ نمبر 8ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور جس میں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب سے وہ سوالات کیے جائیں جو آپ ہم سے ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو مولانا سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ آج پھر ہم شروع کرتے ہیں سوالات کا سلسلہ. اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ ہزاروں سوالات میں سے یقیناً ٹائم اور مولانا کی مصروفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہمیشہ ان سوالات کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس سے سننے والوں کو فائدہ ہو. تو ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، اور مولانا سے جواب لیتے ہیں ان کے بارے میں. جی بابا، یہ پہلا سوال ہے. یہ ایک تو سلام پیش کر رہے ہیں، اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ جی جو سیریز آپ نے شروع کی ہے اس کے بارے میں تعریف کر رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے. اور آخر میں ان کا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب، اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے لیکن ہم اس پہ ہمیشہ قائم نہیں رہ پاتے. زندگی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور کچھ دن بعد پھر وہی لاپرواہی، وہی لغویات دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہیں. تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہدایت اور ایمان، ان کو تھوڑا الگ کرنا پڑے گا. ایمان تو دل میں آتا ہے تو وہ کمزور سے کمزور مسلمان بھی وہ اس پہ باقی رہتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں بدنصیب جو ایمان کا راستہ چھوڑ دیں،
جیسے آج کل ایک ہوا چلی ہوئی ہے ہمارے یونیورسٹیز میں تو ایتھیسٹ ہوں، میں تو ایتھیسٹ، ایک فیشن بن گیا، نہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے کہ کس بنیادوں پہ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک ہوا چلی ہے تو اس پر کچھ ہماری نسل گمراہ ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ساری امت مسلمہ کمزور سے کمزور بھی ایمان پہ باقی ہوتا ہے۔ ہدایت وہ نور ہے جس سے آدمی عمل پہ قائم ہوتا ہے۔ اب ہدایت کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی درمیان میں ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی دعا کا مانگنا فرض قرار نہیں دیا۔ صرف ایک دعا ہے جس کو اللہ نے کہا مانگو، یہ تم پر فرض ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت دے۔ جی تو پھر اس کا تکرار فرض کیا۔ 17 رکعتیں تو فرض ہیں، ہر رکعت میں مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد سنت، نوافل، ان کی تو کوئی انتہا کوئی نہیں، جتنے مرضی کوئی نفل پڑھ لے۔ اور سنت مؤکدہ بھی مخصوص ہیں، ہر نفل، ہر سنت غیر مؤکدہ، ہر سنت مؤکدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ اور دیکھیں آپ کسی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرض قرار نہیں دیا کہ یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے ہر وقت جو ہدایت کا راستہ لے کر آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم، علیہ وسلم، ان کو بھی کہا آپ بھی مانگیں، آپ بھی مانگ رہے ہیں۔ جی تو لہٰذا ہدایت کا جو ہے درجہ وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس کے لیے پھر یہ بار بار اللہ سے مانگنا ہے۔ ہم چونکہ روٹین میں پڑ جاتے ہیں، وہاں پہنچ کے ہماری کیفیت دعا کی نہیں بنتی، تو اس لیے وہ ہماری دعا اتنی پر اثر نہیں ہوتی۔ اگر وہاں ایاک نستعین پر تھوڑی دیر رک جائیں، پھر خیال کریں کہ میں محتاج ہدایت ہوں، پھر یہ مانگیں، تو انشاءاللہ استقامت اللہ نصیب فرمائیں گے۔ باقی کبھی سستی، کبھی چستی، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ اس سے لڑ کے ہی چلنا پڑتا ہے۔ بے شک بے شک، جزاک اللہ جی۔ کنزا شکیل ہیں اور یہ بھی انتہائی محبت کا اظہار کر رہی ہیں، کہیں کہ بیانات سنتی ہیں اور دعا کا کہہ رہی ہیں کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے، اور اپنے روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دے۔ یہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کی محبت میں، تڑپ میں جان دینا چاہتی ہوں، اس بارے میں آپ سے رہنمائی چاہتی ہوں۔ ایک شخص نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں اريد ان يحبني اللہ ويحبني الناس، تو آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ،
دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تو اس سے پیار کرے گا. اِزْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور جو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بھی بے رغبت ہو جا تو لوگ تو اس سے پیار کریں. لوگوں پہ نہ امید باندھ، نہ ان کو جو کچھ ملا ہے دیا ہے اس سے کچھ لینے کی تمنا کر، تو لوگ بھی پیار کریں گے. کیونکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے، اس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. لوگوں کا معاملہ یہ ہے، ان سے مانگو تو وہ گھبراتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو تو بڑے خوش ہوتے ہیں. میں یہاں ایک بات بھی کیا کرتا ہوں، اگر کسی سے باعزت طریقے سے جان چھڑانی ہو تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، تو انشاءاللہ آپ کا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے گی. تو دوسری جگہ یہی سوال ایک اور طرح کیا کہ یا رسول اللہ ارید ان اکون من احباب اللہ ورسولہ، میں چاہتا ہوں اللہ اس کا رسول جن سے پیار کرتے ہیں نا، میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. تو آپ نے جواب دیا احبب ما احب اللہ ورسولہ تکن من احبابہما، کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ اس کے رسول کا پیارا بن جاؤں. تو آپ نے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے تو اس کو اپنی پسند بنا لے. اللہ اس کا رسول جس چیز سے پیار کرتا ہے تو بھی اس سے اپنا پیار بنا لے، تو اللہ کا بھی محبوب بن جائے گا، اللہ کا رسول کا بھی محبوب بن جائے گا. اور پھر چونکہ اللہ کو پتہ ہے گناہ سے اللہ کی محبت نہیں ٹوٹتی، ختم ہوتی. گناہ ہو گیا، توبہ کر لی جی، تو اللہ کی محبت باقی ہے. لیکن گناہ کر کے توبہ نہ کرے پھر محبت ختم ہو جاتی. تو اس چیز کو مضبوطی سے پکڑیں کہ اللہ اس کے رسول کی پسند میری پسند بن جائے، جو اس سے ناپسند ہے میں بھی ناپسند کروں. اگلی بات میں تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کہ ہم پرزہ نہیں ہیں کہ جہاں فٹ ہوگا بس وہ وہاں ویسے ہی چلے گا. انسان ہے، اپ ڈاؤن اس کے اندر ہوتا ہے. جی، تو اللہ نے اس کا ازالہ رکھا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، کہ گناہ تو ہو گیا لیکن اس پہ جمے نہیں رہے، توبہ کی تو اللہ معاف کر کے انہیں اپنا محبوب ہی رکھتا ہے. آگے بابا ایک بھائی ہیں وسیم قریشی ان کا نام ہے، ان کا تعلق کشمیر انڈیا سے ہے. ان کا بڑا دلچسپ سوال ہے کہ میرا کہہ رہے ہیں 7 سال کا بیٹا ہے جی، اور وہ بہت شرارتی ہے. تو کہہ رہے ہیں مولانا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسی گائیڈ لائن دیں یا ایسی بات دیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ بات ماننے لگ جائے. 7 سال تک تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ نماز کبھی نہ کہو. اللہ، یعنی حدیث تو یوں ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کے بارے میں کہنا شروع کرو. تو اس کا دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ 7 سال تک تو اسے نماز کا بھی نہیں کہنا. تو باقی چیزوں میں اگر وہ شرارت کرتا ہے تو وہ فطری چیز ہے. بے شک. اگر بچہ شرارتی ہوگا تو ذہین ہوگا، واہ، شرارتی نہیں ہوگا تو وہ تھوڑے دماغ والا ہوگا. شرارت اس کی ذہانت کی علامت ہے. آپ اس کو سمجھائیں نہیں اور نہ ہی اس کو اپنی مرضی میں ڈھالنے کی کوشش کریں.
آپ اس کی مرضی میں ڈھل جائیں اور اس سے پیار کریں، اس کی غلطی پر اسے ٹوکنا شروع کر دیں، اس کی تعریف کریں، تو چند دنوں میں وہ آپ کا ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ آج کل ماں باپ کی یہ غلطی ہے کہ 3 سال تک تو ایسے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، چوتھے سال میں جب وہ شرارتوں پہ آتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ نہ کرو، یہ کیوں کیا، اس پہ ہی وہ لڑ رہی ہوتی ہیں کہ تو نے یہی پہننا ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ وہ معصوم بچہ کہتا نہیں میں نے یہ نہیں پہننا، کتنی جگہ میں نے دیکھا ہے مائیں پٹائی کر کے وہی پہنا رہی ہوتی ہیں، اتنی بے وقوف ہیں۔ تو اس طرح بچے کو جیسے دودھ پیتے بچے کو لیا جاتا ہے نا، ایسے ہی اس کے بڑا ہونے تک یہی سلوک اس کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے۔ وہ چونکہ تھوڑا سا نکلتا ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ تھپڑ بے عزت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے اندر جو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے وہ جذبے سرد ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر کہ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجتی ہیں، وہ رہی صحیح کسر بھی نکل جاتی۔ 3 سال کی عمر تو اس کو ماں کی گود چاہیے، اس کا اسکول ماں کی گود ہے، باپ کی چھاؤں ہے، وہ نہ ماں دیتی ہے نہ باپ دیتے ہیں۔ اسکول بھیجنا ہے، دیکھتے ہیں روتے روتے جا رہے ہوتے ہیں، روتے روتے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے ترقی یافتہ ملکوں میں 7 سال سے پہلے بچے کو پڑھاتے نہیں ہیں، لے لیتے ہیں لیکن کھیل کود اس میں ان کو لگاتے ہیں۔ یہاں 3 سال کے بچے کا اتنا بڑا بستہ بن جاتا ہے۔ میں وہاں فیصل آباد میں جو لاؤنج میں داخل ہو تو اتنا بڑا بیگ پڑا ہوا تھا، میں نے کہا یہ کپڑوں کا بیگ یہاں سیڑھیوں پہ پڑا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے پوچھا نوکرانی سے کہ یہ بیگ یہاں کیوں پڑا ہوا کپڑوں کا؟ کہا جی یہ کپڑوں کا بیگ نہیں، علی میاں کا بستہ ہے۔ علی اس وقت غالباً 4تھی میں پڑھتا تھا۔ تو ایک اسکول والوں کی طرف سے بہت لالچ میں آ کر نسل کو تباہ کر رہا ہے، لیکن میں ان کو الزام نہیں دیتا، والدین کو الزام دیتا ہوں کہ جو 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، فیوچر بن جائے، فیوچر اسکول کالج میں تو انسان ہی نہیں بنتے تو فیوچر کیا بنے گا؟ انسان تو بنتا ہے اللہ کے قرآن کو سیکھنے سے اور نبی کی زندگی کو سیکھنے سے، وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ 12 جماعتیں تو میں نے بھی پڑھی ہیں، تو اچھے اسکول میں اچھے گورنمنٹ کالج ٹاپ آف دا لسٹ تھا جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوا تھا، لیکن کبھی نہیں سنا کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے، نبی کیسے تھے، تو پھر انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ حیوان بن جاتے ہیں۔ اس لیے اب ہمارے کالج یونیورسٹیز بچے بچیاں نشوں میں ڈوبے ہوئے، تو محبت دیں، پیار دیں، ٹائم دیں، وہ آپ کی ماننے لگ جائے گا۔ نہ آپ ٹائم دیتے ہیں، نہ محبت دیتے ہیں، نہ اظہار محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کیسے کرے گا؟ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اچھا بابا، آگے طاہر صادق ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان کا کہ مانسیرہ میں کہہ رہے ہیں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا دل پریشان ہے، اور اس وقت جو تبلیغی جماعت کے اندر اختلافات نظر آ رہے ہیں
ان میں ہم جیسے لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ایک طرف جماعت کے بڑے بزرگ ہیں جن کا احترام لازم ہے، دوسری طرف آپ جیسے محبوب اور دلوں پر اثر رکھنے والے مبلغ ہیں، تو ہم کس کا ساتھ دیں؟ اور یہ جو اتحاد اور جوڑ کی فضا ہے، اس کو یہ دوبارہ تبلیغ میں واپس کیسے آئے گی؟ کیسے تبلیغ کا کام جڑے گا؟ اس میں ہم آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم 4 دعائیں مانگی تھیں۔ مسجد اجابہ وہاں بنائی گئی، 1000 اور تقریباً 1040 سال تک تو وہ مسجد قائم تھی۔ اب جب توسیع حرم ہوئی تو اس کو پھر وہاں سے ہٹا دیا گیا، توڑ دیا گیا کہ یا اللہ ان پر کوئی آسمانی عذاب نہ آئے جو انہیں ہلاک کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول ہے۔ ان پر کوئی زمینی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ہلاک کر دے، اللہ نے کہا قبول ہے۔ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو انہیں ہلاک کر دے، آپ نے کہا قبول ہے۔ چوتھی دعا مانگی ان میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا اختلاف تو رہے گا، یہ امتحان ہے میرے محبوب، مجھے امتحان بھی تو لینا ہے، یہ امتحان ہے، رہے گا۔ ایک دفعہ ایک اونٹ آیا اور آپ کے پاؤں میں گر کے وہ فجرجرا، جرجرا عربی میں اور بلبلاہٹ اردو میں، بلبلانے لگا اور آنکھوں میں آنسو۔ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ۔ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں جوان تھا میرا مالک مجھ سے کام لیتا رہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، یہ فریاد لے کر آیا۔ اتنے میں وہ بدو بھی آ گیا، صحابی بھی آ گئے، دیہاتی تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ تیرا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا میری ایک گزارش ہے۔ کہ جی فرمائیں، کہ یہ مجھے ہدیہ کر دو۔ کہا جی آپ کے تو سب کچھ قربان ہے۔ تو ہم نے کہا جا تو آزاد ہے۔ تو وہ کھڑا ہوا، فجرجرا، پہلی دفعہ بل آیا، آپ نے کہا آمین۔ پھر وہ دوسری دفعہ جرجرا، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری دفعہ جرجرا بل آیا تو آپ رونے لگے، وہ اونٹ کو لے کے چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا پہلی دفعہ بل آیا تو اس نے کہا اللہ آپ کے خوف دور کرے جیسے آپ نے میرے خوف دور کیے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دوسری دعا یہ کی کہ اللہ آپ کی امت کی بھی حفاظت کرے جیسے آپ نے میری حفاظت کی۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری دفعہ اس نے کہا اللہ آپ کی امت میں اختلاف نہ ہونے دے، جوڑ رکھے۔ تو اس پہ میں رو دیا کہ یہ تو میری بھی اللہ نے نہیں سنی۔ اللہ، تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ اختلاف اس دنیا میں باقی رہے گا، یہ جنت میں جا کے ختم ہوگا۔ جو کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جو چیز وجہ اختلاف ہے وہ ہم ان کے دلوں سے نکال دیں گے جنت میں جاتے ہوئے، تو پھر وہ ہمیشہ بھائی بھائی بن کے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے محبوب ترین انسان صحابہ، ان میں اختلاف ہوا، جی، اور وہ آج تک مختلف شکلوں میں اختلاف یہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے براہ راست سن کر بھی
صحابہ دو ٹکڑوں میں ہو گئے. آپ نے کہا کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھے. یہ جنگ اس کے خندق کے بعد کا واقعہ ہے. جبریل آیا یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ہم نے تو نہیں اتارے. اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ پہ چڑھائی کریں. انہوں نے بدعہدی کی تھی. تو اب نے کہا میرے صحابہ بڑے تھک گئے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، بنو قریظہ کے دلوں. تو پھر آپ نے کہا اس وقت عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ نماز بنو قریظہ میں پڑھے. کوئی بیچ میں راوی نہیں. جی یہ رسول ہیں، یہ صحابہ ہیں. راستے میں وہ چل پڑے. راستے میں عصر کا وقت قضا ہونے لگا. تو ایک ساتھ تب کہنے کا بھائی نماز جا رہی ہے، نماز تو پڑھو. دوسرے نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. وہ پہلوں نے کہا اس کا مطلب تھا جلدی پہنچو، یہ تھوڑے تھا کہ نماز قضا کر دو. کہا نا بھائی جو ہم نے سنا ہم تو وہی کریں گے. انہوں نے کہا بھی ہم نماز تو نہیں چھوڑیں گے. وہ وہیں رہ، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی. دوسرا چلتا رہا، ان کی قضا ہو گئی. انہوں نے پھر وہاں جا کے پہلے عصر کی قضا پڑھی، پھر مغرب پڑھی. اگلے دن اللہ کے نبی آئے تو دونوں نے اپنا کیس پیش کیا تو آپ خاموش رہے. نبی کی خاموشی جو ہوتی ہے یہ پازیٹیو ہونے کی علامت ہوتی ہے، مثبت ہونے کی، کہ تم نے بھی ٹھیک کیا ہے، تم نے بھی ٹھیک کیا ہے. حالانکہ دونوں میں سے ایک کو ٹھیک ہونا چاہیے نا. جی 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 بالکل. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کا اللہ اختلاف میں بھی دونوں طرف ہو سکتا ہے. یہ تو میرے نبی کی زندگی میں. باقی تو چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلی حضرت عثمان کی شہادت، پھر حضرت علی کے جمل، صفین، نہروان، تو اس کو تو چلنا ہے. اور پہلے میڈیا نہیں تھا تو اختلاف سامنے نہیں آتا تھا. جی میں تو 1971 میں رائمنڈ گیا ہوں، میں تو اختلاف ہی دیکھے ہیں. اللہ. لیکن اس وقت تو میڈیا کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل ان پر پردہ پڑا رہتا تھا. تو اس سے پہلے ایک بہت بڑا اختلاف ہوا ہے کہ جماعت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. میں تو ایک فرد ہوں، میرا تو کوئی ایک فرد کا وجود ہے، میری تو اس کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں. لیکن دونوں طرف مخلصین جی اور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. اور وہ اختلاف اب بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے ہوئے ہیں. اور میں تو ایک تبلیغ کا ادنا سا رکن ہوں. تو میں تو میرا ساتھ تو تب دو جب میں اس کی دعوت دے رہا ہوں. میں تو دعوت یہی دیتا ہوں بھائی جا کے وہاں مرکز میں وقت لگاؤ، وہیں سے چلہ شروع کرو، 4 مہینے وہیں رجوع کرو. یہ میرا اختلاف ان سے ذاتی طور پر ہے. لیکن میں تبلیغ سے کسی کو روکوں یا رائمنڈ سے روکوں یہ تو پھر بددیانتی ہوگی. لیکن اختلاف میرا حق ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے. تو لہذا اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ فطری چیز ہے. یا امام مہدی کے زمانے میں اختلاف ختم ہوگا، لیکن وہ بھی صرف 40 سال کے لیے، پھر ٹھیا شروع ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ ذاتی نوعیت کا اختلاف ہے. آپ مرکز والوں کے ساتھ ہی جڑیں. صحیح. جزاک اللہ. اس سے اگلا سوال ہے بابا، یہ فیصل جاوید ہیں اور ان کا چونکہ
یہ سوال آپ کی ذات سے متعلق ہے اور اس واقعے سے اس لیے آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر ہونے والی تنقید زیادتی کا کبھی جواب نہیں دیا، ہمیشہ صبر اور خاموشی اختیار فرمائی، لیکن اس معاملے میں آپ نے خاموشی کیوں توڑی؟ وہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں مولانا، کیا یہ آپ کی ذات کے لیے تھا یہ خاموشی توڑنا یا دین کے لیے تھا؟ دیکھو بیٹا، میری ذات پر جب زد پڑتی رہی وہ 1980 سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ یا مجھے اللہ نے شہرت دی، کوئی نہ کسی کو مشہور کر سکتا ہے، بے شک، نہ کوئی کسی کو گمنام کر سکتا ہے، بے شک، کوئی کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو کیا میں نے تو خود کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ اس کی مہربانی، کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ تو شہرت کے ساتھ حسد یہ ایک لازمی چیز ہے۔ بے شک۔ تو جب 1980 میں نے سال شروع کیا تو میرے بیانوں کی نوعیت مختلف تھی کہ بر صغیر میں علماء قرآن کو نہیں پڑھتے، بیانوں میں کوئی ایک آدھ آیت دو آیتیں، حدیث تو بالکل ہی نہیں پڑھتے، اس کا مفہوم بیان کر دیتے ہیں، جی جو ظاہری طور پہ ایک شکل بنی، باقی تو اللہ ہی کرنے والا ہے۔ میں ہر بات کو قرآن سے جوڑتا تھا، جی، اور یہ محض میرے اللہ کا کرم، میں نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، محض اللہ کی طرف سے ہو۔ حدیث کو میں نے مشکات سے اپنے ذوق سے یاد کرنا شروع کیا کہ اپنا ذوق بھی تھا، اور لیکن رہبری اور رہنمائی جو مجھے ملی وہ مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے تھے، جی، نشتر کالج کے خطیب تھے۔ تو 1983 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو میرا چلہ تھا 1979 میں، تو میں نے چلے کی بجائے پوری چھٹیاں لگائیں، عید سے ایک دن پہلے گھر آیا کہ اگلے سال میں مشکات پڑھنے لگا۔ ہماری ملتان تشکیل ہوئی، تو راونڈ کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے جانتے تھے بڑی اچھی طرح، چونکہ میں خدمت میں ہوتا تھا۔ تو مجھ سے کہنے لگے، ہم جا کے ملے تو کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی اگلے سال مشکات ہے۔ فرمایا کتاب الرقاق سے ایک حدیث روزانہ یاد کر لیا کرنا۔ یہ مجھے کیوں مل گیا، ذوق تھا جی، لیکن یہاں تک کوئی رہنمائی نہیں تھی۔ اب میں نے یاد کرنی شروع کر دی، 2 سال لگا رہا، تو میرے پاس ایک احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ سینے میں جمع ہو گیا۔ اب تو وہ بھول گئی ہیں، چونکہ وہ جب تک اس کو بار بار دہرایا نہ جائے تو پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ تو زندگی میری اللہ نے تبلیغ میں لکھ دی تھی کہ سفر سفر سفر۔ تو بہرحال میں نے احادیث کو جب بیان میں کہنا شروع کیا تو اس کا علماء پر، عوام پر اللہ نے بہت بڑا اثر ڈالا۔ چھوٹا سا واقعہ یاد ہے، سیوال پڑھتے تھے دورے میں، تو میں جمعرات ایک دن کی جماعت کبیر والے لے کر آیا، تو مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں نماز پڑھاتے تھے اور دارالافتاء میں بیٹھتے تھے۔ تو انہوں نے مغرب کے بعد کھڑے ہو کے خود اعلان کیا، اور پہلا جو لفظ بولا وہ مجھے یاد ہے، باقی نہیں۔ اب دیکھو
بات کو 40-45 سال ہو گئے کہ دیکھو بھائی، الجنس الی الجنس جمیل، بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں، یہ اس کا اردو محاورہ ہے۔ آپ بھی طالب علم ہیں اور یہ بھی طلبہ ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، سب بیٹھ کے ان کی بات سنیں۔ میرا تو کوئی تعارف نہیں تھا، جی تو مولانا منظور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا عبد الخالق صاحب رحمہ اللہ جنہوں نے مدرسہ بنایا، ان کے بھتیجے تھے، وہ بہت راسخ عالم تھے، اور خاص طور پر منطق کے تو وہ بادشاہ تھے۔ وہ بھی بیٹھ گئے، مجھے نہیں پتا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہمارا جماعت کا ساتھی طالب علم ان کے ساتھ بیٹھا تھا، تو جب بیان ختم ہوا تو کہنے لگا اٹھیو بھائیا، میرے اتنے بھی اثر ہو گیا کہ دائی نہ لکھا دے وہاں۔ ان کی ہماری زبان تھی ان کی، اٹھیو بھائیا میرے اتنے بھی اثر ہو گیا کہ دائی میں نہ لکھا دوں۔ تو یہ ایک وہابی چیز تھی۔ تو 1980 سے میرے اوپر الزام لگنے شروع ہوئے، تاحال جو میری ذات پر تھے اس پر تو میں نے ایسی خاموشی اختیار کی۔ جو اقبال کے شعر کا مصرع، ایسا سکوت جس پر خاموشی بھی قربان ہو، ایسا سکوت رکھا۔ جب کوئی کام میں اونچ نیچ ہوتی تھی تو میں عبدالوہاب صاحب سے بھی الجھ جاتا تھا۔ کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی ان 55 سالوں میں کہ بہت بڑے مسائل تھے، سب خاموش، جی 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 جی۔ ایک میری ذات جس پر میں نے مولانا جمشید صاحب سے ٹھڈے بھی کھائے، مکے بھی کھائے۔ اس وقت میری شہرت ہو چکی تھی پورے تبلیغی دنیا میں، تو دونوں اکٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بات غلط چل رہی۔ جب کام پر کسی قسم کی کوئی شکل آتی تھی میں بولتا تھا، میرے اوپر کوئی الزام لگے میں خاموش رہا۔ ایک زندگی بھری پڑی اس میں خاموشی۔ تبلیغ کے کام میں کوئی غلط ہوا ہے تو میں اٹھ کے بولا، سب خاموش، کسی ایک کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اور میں نے 2 مسائل پر ایک رات 5 گھنٹے حاج صاحب سے بحث کی، 5 گھنٹے۔ مجھے پتہ ہے یہ میرا محسن بیٹھا ہے، لہذا میرے لہجے میں ادب بھی تھا، عاجزی بھی تھی۔ وہ جیسے بھی ابھرتے تھے ان کو حق حاصل تھا۔ 2 مسائل میں 5 گھنٹے ایک رات، پھر ایک رات چھوڑ کر 5 گھنٹے دوسری رات مدینہ منورہ میں۔ بہت ہاٹ ایشو تھے، میں اس کو میڈیا پہ نہیں لانا چاہتا۔ ہندوستان والے موجود، بنگلہ دیش والے موجود، پاکستان والے موجود، آپس میں چہ گوئیاں کر رہے ہیں، آگے جانے کی ضرورت کوئی نہیں کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جرأت دی تھی کہ اگر کام پر کوئی حرف آتا تھا میں بولتا تھا، پھر میں جیسے آپ فرمائے نہیں کہتا تھا۔ جب مولانا جمشید صاحب نے مجھے مارا نا، وہ ایک دعوت چل گئی تھی، ہم خلیفہ ہیں خلیفہ ہیں، تو اس پر میں نے حاج صاحب سے کہا کہ یہ تو بدعت ہے، یہ تو کسی نے یہ دعوت نہیں چلائی، اوپر سے مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ کی۔ تو انہوں نے، حاج صاحب نے فرمایا اپنے استاد سے بات کر لیں۔ تو مولانا جمشید صاحب تو فنا فی الشیخ عبدالوہاب رحمہ اللہ تھے، تو ہاں کہنے لگے کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ جو خلیفہ کی دعوت چلی ہے یہ غلط۔ تو مولانا اس کے دلائل دینے لگے، اب وہ چیز ہی بے بنیاد تھی تو دلائل بھی رقیق تھے۔
وہ میں رد کر دیتا تھا ادب کے ساتھ، جی بہت احترام کے ساتھ، کوئی مناظرے کی شکل نہیں۔ جی دو میرے محسن بھی ہیں اور روحانی باپ بھی ہیں۔ جی تو جب آخر میں مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر بات کا میں نے جواب دیا اور میری دلیل وزنی تھی، ان کو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگے حاج صاحب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ اس سے اپنے علم کا تکبر ہے۔ اٹھ کے جانے لگے تو میں نے پاؤں پکڑ لی، میں نے کہا آپ میرے بغیر سب کچھ ہیں، میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ کہا ہمیں نہیں چاہیے ایسی خوشامد۔ اور پاؤں چھڑانے لگے، اب میری جوانی تھی، ان کا بڑھاپا تھا، انہوں نے اوپر سے مجھے مارنا شروع کیا مکوں سے، اور انہوں نے مجھے مارے مکے تو میرے ہاتھ کمزور ہو گئے، تو نیچے سے یوں ٹھڈا مارا مجھے ایسے کر کے 2 دفعہ، یوں لگا مجھے، تو میں نے چھوڑ دیا، چلے گئے۔ تو میں نے عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ سے کہا دیکھیں آپ کو لوگ کہتے ہیں جیسے آپ فرمائیں، اگر آپ نے مجھے پڑھایا نہ ہوتا تو میں بھی کہتا جیسے آپ فرمائیں۔ جب آپ نے میں قرآن و حدیث پڑھایا ہے، میں کبھی نہیں کہوں گا جیسے آپ فرمائیں۔ آپ دلیل دیں گے قرآن و سنت سے تو میں کہوں گا سمعا و طاعتا، لیکن صرف یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں۔ تو اس طرح کے واقعات تو بھرے پڑے ہیں، لیکن میڈیا کی کوریج نہیں تھی۔ یہ جو واقعہ ابھرا ہے یہاں میں میری ذات کا کوئی تعلق نہیں، صحیح، کہ میں کبھی نہیں بولا۔ بالکل دکھ ہونا الگ بات ہے، جی لیکن میں بولا نہیں۔ صحیح، مانسہرہ میں معاملہ میرا نہیں تھا، یہ میڈیا والوں نے بیان نہیں دیا تو یہ کر دیا، جی جی اور اگر بیان کی وجہ سے میں نے لڑنا ہوتا تو پچھلے 40 سال سے میں تو بھگت رہا تھا یہ چیزیں۔ جی میں نے تو کبھی بھی نہیں بولا میرا بیان کیوں نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک دفعہ میں عربوں میں بیان کر رہا تھا تو وہ جنت میں بیان کرتا تھا، یہ میری منفرد چیز تھی، تو وہ جوش میں اجتماع کی بات جی اچھل رہے تھے، تو ایک آئے شورا والے، انہوں نے ایسے کر کے مائک میرے ہاتھ سے چھینا سب کے سامنے، اور پھر چلو خود اپنی دعوت شروع کر دیتے، مائک میں کہا یوں تبلیغ نہیں ہوتی، اور اپنی بات شروع کر دی۔ میں چپ کر کے نیچے بیٹھ گیا کہ یہ نہ سمجھیں کہ میرے اندر کوئی رد عمل ہے۔ اب آپ پوچھو ان خطیبوں سے، ان سے کوئی صرف اٹھا دے، مائک نہ چھینے، یہ کیا کریں گے؟ میں نے تو جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو ساز پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ تو یہاں بھی معاملہ آیا کہ میں نے کبھی بیان کا مطالبہ رکھا ہی نہیں، جی کبھی بھی نہیں رکھا میرا بیان کراؤ، اتنے سالوں سے ہو رہا ہے، خاموش رہا ہوں۔ یہاں انہوں نے، میں نے کہا میرا ظہر کا بیان کروا دو، مجمع بہت زیادہ آیا نوجوانوں کا میرے نام پر، تو سارے خاموش بیٹھے رہے، تو مجھے تھوڑی دکھ ہوا، چونکہ مولوی خورشید کا تو میں نگران تھا جب یہ رائمنڈ پڑھتا تھا، چھوٹا تھا، اور مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ نے مجھے اس کا نگران بنایا تھا، اور مولوی اعلیٰ کے میرے سامنے بیٹھ کے ہدایات سنتا تھا، بیان سنتا تھا، تو چھوٹے بڑے کا احترام اس کو بھی الگ کر دو۔ تو میں نے چڑھ کے کہا ٹھیک ہے پھر میں کل کروں گا بیان۔ ایسا نہیں کہ میں نے کوئی اس کو کرنا تھا، دکھ سے میں نے کہا، جی اس کے نتیجے میں جو ہوا اس پر میں بولا کہ جس راستے سے میں نے جانا تھا وہاں 27 گاڑیاں کھڑی کر دیں، 3 راستے اور تھے اجتماع گاہ کو، ان میں کھڈے کھود دیے، ایک چشمہ گزرتا تھا تینوں راستوں سے، اس پر انہوں نے لکڑی کے پل بنائے تھے،
وہ پل توڑ دیے، اور اللہ یہ بھی سننے میں ملا، چونکہ یہ تو ہمارے ساتھیوں نے خود آنکھوں سے دیکھا، جی اور وہ جو ہوتی ہے نا نوکدار بجری، وہ بھی لا کے رکھ دی کہ اگر آنے کا پتہ چلا تو بچھا دیں گے، ٹائر پنچر ہو جائیں گے، واللہ عالم۔ اس کی مجھے تصدیق نہیں، جی لیکن یہ 3 چیزوں کی مجھے تصدیق ہے۔ 27 گاڑیاں ایسے لگائیں کہ انسان بھی نہ گزر سکے، دونوں راستوں میں کھڈے، پل توڑ دیے، ممبر کو چاروں طرف سے کور کر دیا، پیرے کھڑے کر دیے، اور مانسرا مرکز کے طلبہ کو ممبر کے سامنے بٹھایا کہ اگر ہو سکتا میں ادھر سے آؤں تو وہیں سے مجھے پکڑ کے پیچھے کر۔ میں کوئی اتنا بے وقوف کہ میں یہ کروں گا، میری پچھلی زندگی نہیں دیکھتے وہ کہ میں نے کیا کیا، مجھے تو ممبر سے اٹھا دیا جاتا تھا بیان کرتے ہوئے کو۔ تو یہ صبر میرا اپنی ذات کے لیے آج بھی ہے، اور بولنا جب تبلیغ پہ حرف ہے، یہ میرا شروع سے ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کوریج نہیں تھی، بالکل اب میڈیا کوریج تھی، تو اس پر پھر میں نے ان سب کو، یہ سارے تو مجھ سے چھوٹے ہیں، جی جب میرے اکابر تھے، میں تو چھوٹوں کے آگے بھی جھکتا ہوں، لیکن جب وہ تجاوز کر گئے، یہ تو مطلب غنڈہ گردی کی شکل بن گئی نا، جی اس کی وجہ سے میں بولوں اپنے لیے میرا صبر آج بھی ہے۔ لیکن جس کام کے لیے میرے 55 سال، میری جوانی، میرا لڑکپن، اور جو اس راستے میں نے دیکھا، برداشت کیا، تو اس پر حرف آئے گا تو مجھے دکھ ہوا۔ جی اپنے دکھ تو میں چپ کر کے آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، یہ میری ترتیب رہی ہے۔ جی لیکن جب بھی تبلیغ پہ حرف آیا تو میں بولا ہوں، بھرے مجمع میں بھی بولا ہوں، اکیلے جا کے بھی بولا ہوں۔ تو یہاں بھی مسئلہ تبلیغ کا تھا کہ کہاں دشمن کو بھی قریب کرنا، کہاں جس نے زندگی پوری لگا دی اس کو روکنے کے لیے یہ غنڈہ گردی کرنا۔ تو چونکہ یہ مولوی خورشید، مولوی ذالک موجود تھے، شورا والے موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ ہوا، تو پھر میں نے ان کو پہلی دفعہ یہ میسج کیے۔ تو باقی تبلیغ سے تو میرا رشتہ وہی ہے جو جسم اور روح کا ہے۔ تو لہذا میں صبر نہیں اللہ کے فضل سے میرا ٹوٹا، ان کا جو تھا نا تجاوز، وہ حد سے بڑھ گیا تھا، اس پر میں بول رہا ہوں کہ یہاں تک تو تبلیغ نہ پہنچاؤ کہ تم کھڈے کھود رہے ہو۔ اس سارے معاملے میں جو منفی تبصرے ہوئے سوشل میڈیا پر، تو میں سنتا تو ہوں نہیں، چونکہ میں سنوں تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، 5 منٹ سے زیادہ کوئی کلپ میں دیکھ لوں مجھے درد ہو جاتا ہے، جی اس لیے وہ تو میں نے کسی کے بھی نہیں سنے، لیکن جو اس کے عنوان تھے وہ ضرور نظروں سے گزرے۔ جی یہ سارے وہ تھے بولنے والے جو آج تک مجھے کبھی نہ ملے ہیں، نہ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں، جی نہ میری شخصیت کو جانتے ہیں۔ جی جی تو انہوں نے اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا، وہ ایک کہاوت ہے، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ نظر آنے لگے، اللہ اور پھر اپنے اس میں غصے کا اظہار، اور
تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کوئی غیبت کرتا تھا نا جی تو اس کو مٹھائی کا تھال بھیجتے تھے کہ آپ کی مہربانی، آپ نے اپنی نیکیاں مجھے بھیج دیں، تو بندہ آئندہ بھی یہ خدمت کرتا رہے گا۔ یہ تو میں نے اپنی طرف سے کہا ہے، ان کا اتنا ہی ہوتا تھا کہ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے میری غیبت کر کے مجھے اپنی نیکیاں بھیجی تو میں آپ کو یہ مٹھائی بھیج رہا ہوں۔ مجھے تو پتہ نہیں یہ کہاں سے ہیں، کہاں کے ہیں، کون ہیں، کیا ہیں۔ اگر میرے علم میں ہوتے، ان کی جگہ کا پتہ ہوتا تو میں بھی ان کو مٹھائیاں بھیجتا۔ مٹھائیاں تو اب میں کیا بھیج سکتا تھا، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق کم از کم 1-1 لاکھ میں سب کو ہدیہ کرتا کہ آپ کی بڑی مہربانی، اللہ نے مجھے دی ہے وسعت، میں سب کو کرتا کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا، میرے اوپر بہتان باندھے، غیبت کی۔ مجھے کسی نے بتایا، ایک نے تو کہا کہ تم مکے میں جا کے توبہ کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تو اس کو تو میں 2 لاکھ دیتا، لیکن وہ مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے۔ تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے جانے بغیر، دیکھے بغیر، ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ سفر کیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہ پھر تم غلط کہہ رہے۔ تو انہوں نے تو مجھے دیکھا تھا کہ میرے بارے میں کیا کیا فتوے، کیا کیا، تو میں سب کا شکر گزار، مجھے ان پر غصہ کوئی نہیں، کیونکہ میں تو پچھلی پوری زندگی میرا یہ حال ہے، جو میرے منہ پر میری بے عزتی کر دے مجھے اس پہ غصہ نہیں آتا، میں اللہ کا شکر ہے پی جاتا ہوں۔ تو ان سب کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے اپنی نیکیاں بھیجی، اور اگر بھیجتے رہیں گے تو بڑا اچھا ہوگا، مجھے نفع ملتا رہے گا، ان کا نقصان ہوتا رہے گا۔ ہاں البتہ قیامت کے دن میں پوچھوں گا کہ لاؤ دلیل جو تم نے کہا ہے، ان کو اللہ کے سامنے میں کھڑا کروں گا۔ اچھا بابا، ایک سوال تھا کہ جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ منفیت ہوئی، بہت زیادہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کی گئیں جن کا یقیناً ہمیں بھی پتہ ہے کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم سب سوشل میڈیا دیکھنے والوں میں سے۔ ایک سوال جو بابا میں کرنا چاہوں گا کہ ان ساری باتوں میں، اس واقعے کے تناظر میں جتنی بھی ویڈیوز بنی اور جتنے بھی لوگوں نے تبصرہ کیا، اس میں ایک بہت زیادہ بات جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ ابھارا گیا، وہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ یا جو سلوک روا ہوتا ہے یا آپ کو بیان نہیں دیا جاتا، جو کہ آپ نے پہلے واضح کر دیا ہے کہ بیان دینا یا نہ دینا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہنے والوں نے یہ کہا کہ آپ کو بیان نہ دینے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ایک باقاعدہ سیاسی جماعت کے کارکن بن چکے ہیں، باقاعدہ رکن بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوا۔ اور اس میں میں تھوڑا سا ایک اور عرض کرنا چاہوں گا بابا کہ بہت سے ہمارے تبلیغی ساتھی جو ہیں، جو وہ بھی اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ مولانا ایک سیاسی جماعت کا باقاعدہ رکن بن چکے ہیں، ممبر بن چکے ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ تو میں ناظرین کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ آج کی سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں، کسی کا بھی میں حصہ بنوں تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوگی، سب سے بڑی جہالت ہوگی، سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی کہ یہ سیاست تو ہو ہی نہیں رہی، یہ تو نفرت، انتقام، کوئی کسی طرح دکان سجا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی طرح دکان سجا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی طرح دکان سجا کے بیٹھا ہے۔
تو اللہ کا شکر ہے میرے مالک نے مجھے اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی توفیق دی. تو میں تو اس میں شمولیت تو درکنار اس کے سوچنے کو بھی بے وقوفی سمجھتا ہوں اللہ اور ظلم سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی بنیاد انتقامی بن چکی ہے، چاہے وہ دینی ہے چاہے وہ پیور سیاسی ہیں. تو یہ تو بات سرے سے ہی غلط ہے. میں نے 1992 سے بادشاہوں سے ملنا شروع کیا ہے. پہلا ہمارا گشت 1992 میں وسیم سجاد صاحب وہ صدر تھے عارضی الیکشن کرانے کے لیے، وہاں سے لے کر اور سوائے زرداری صاحب اور بے نظیر شہید ان دو سے نہیں مل سکا، باقی سب سے ملا ہوں، گورنروں سے، وزیروں سے. اور سب سے زیادہ میرا جو آنا جانا رہا وہ یہ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی تھی. تو اس وقت تو مجھے کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ میں سیاسی جماعت کا رکن بن گیا ہوں. تو سرور پیلس میں یہ فیملی رہی 10 سال. ہر سال 2 دفعہ میں ان کے ہاں بیان کرنے جاتا تھا، ایک حج کے موقع پر، چونکہ اس میں ایک حج کرتا تھا ایک عمرہ کرتا تھا الگ سے. تو جب سے سر درد شروع ہوا حج بھی چھوٹ گیا، عمرہ اللہ کروا دیتا ہے. تو میاں صاحب کی اپنی ذاتی گاڑی آتی تھی، وہ مجھے لے کے وہاں پہنچاتی تھی سرور پیلس میں، اور وہاں کھانا ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا. ان کی پوری فیملی، مستورات بھی، یہ دونوں بھائی بھی یہ ہوتے تھے. اور اس وقت میرے اوپر یہ لیبل نہیں لگا کہ میں نون لیگ میں شامل ہو گیا ہوں. اور میرا اللہ گواہ ہے ان دونوں بھائیوں نے مجھے بہت عزت دی، لیکن میں سوائے کھانے اور چائے کے میں ان کا زیر احسان نہیں. الحمدللہ. ان سارے حکمرانوں سے میں نے کبھی ایک پیسے کا نفع نہیں اٹھایا، حالانکہ میں کسی سے بھی کہتا تو انہوں نے یوں کرنا تھا. تو میں نے کسی کا احسان نہیں لیا. اللہ کی بات سنائی، حکمرانی کی بات سنائی کیسے کرنی ہے. پھر کلثوم نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ میں نے پڑھایا، مجھے خود میاں صاحب ڈرائیو کر کے لے گئے. تو اس وقت مجھے کیوں نہیں کہا کہ یہ سیاسی پارٹی میں شامل ہو گئے. اور عمران خان کے ساتھ تو میرا ایسا تعلق نہ تھا نہ ہے. دوران حکومت 3-4 دفعہ اس سے ملا ہوں، اور ریاست مدینہ کی جو اس نے آواز لگائی اس کی وجہ سے میں اس کو جا کے ملا ہوں. تو اس سے تو میرا بہت ہی کمزور ریلیشن رہا ہے اس میاں صاحبان کی نسبت. ہاں، اپنے چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے مجھے سب سے زیادہ عزت دی. جو میں نے کہا جو کچھ کبھی وہ انہوں نے مانا بھی صحیح. اور مجھے اس کا رکن بنا رہے ہیں کہ میں اس کا وہ بن گیا ہوں. یہ تو ان لوگوں کی اپنی بیوقوف، میری لائف نہیں دیکھتے. میں نے کسی جلسے میں شرکت کی ہو، کوئی اس کے لیے ووٹ مانگا ہو. میرے تو والد ایم پی اے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو میں نے ان کے لیے نہ ووٹ مانگا تھا نہ ووٹ ڈالا تھا. اب باپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا. بے شک. تو میں نے اپنے باپ کی سیاست میں حصہ نہیں لیا تو عمران خان کی سیاست میں کیسے حصہ لوں گا. ہاں، میری جو حکمران بنے گا میں اس سے ملوں. پرویز مشاورت سے سب بھاگتے تھے علماء، میں جا کے اس کو ملا تھا.
اور اس نے بہت عزت دی تھی مجھے. تو جس کو گالیاں پڑتی تھیں میں تو اس کو بھی میں تو بڑا طوائفوں کو جا کے ملتا ہوں. تو زرداری صاحب نے مجھے ٹائم دیا تھا 2012 میں، ہم مری میں تھے جی. اس وقت میرا ختم قرآن چل رہا تھا. تو وہ میں نے معذرت کر دی کہ میرا قرآن رہ جائے گا، چونکہ انہیں رات 10 بجے کا ٹائم دیا تھا. تو اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو یہ بالکل سراسر الزام ہے بیٹا، پروپیگنڈا ہے. یہ بھی تھے وہ اس کے پوسٹیں سیاست میں ہونے کی وجہ سے نکال دی. جی. مجھے پہلی بات یہ تبلیغ سے کوئی کسی کو نکالتا نہیں. ریونڈ میں داخلہ بند کر دیا. کوئی کسی تبلیغ کہ یہ پہلا اصول ہے کہ کوئی کتنا ہی بے اصول ہو جائے، تبلیغ میں داخلے کا تصور تو ہے، خارجے کا کوئی تصور نہیں. میرے سامنے کچھ مقیمین تھے 70-71 جب میں پڑھتا تھا، حاج صاحب کی کھلم کھلا مخالفت کرتے تھے، نام لے کے کرتے تھے. تو حاج صاحب سے پاورفل تو یہ نہیں ہے نا جو اب بیٹھے ہیں. انہوں نے کبھی ان کو مرکز سے نہیں نکالا. تو ایک یہ کہ یہ سیاست معنی کی وجہ سے نکال دیا جی. اور میڈیا استعمال کرنا شروع کر دیا اس لیے نکال دیا. میڈیا تو میں 2012 سے استعمال کر رہا ہوں. عبداللہ صاحب کو میں نے خود جا کے بتایا کہ جی میں میڈیا میں آ گیا، تو انہوں نے بالکل انکار نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد میرے جب وہ پہلے ایک ٹولہ نکلا پھر دوسرا نکلا، پھر میرے بیان ہوتے تھے. تو حاج صاحب خود بیٹھ کے سنتے تھے. عصر کے بعد میرا بیان خود رکھواتے تھے. کبھی طے نہیں ہوتا تھا تو پھر جا کے مشورہ سناتے تھے نا، فرماتے طارق جمیل کا بیان رکھو یہاں. 2018 تک وہ زندہ تھے، میرے بیان تھے. تو اگر میڈیا اس کی وجہ ہے تو میڈیا تو 2012 سے چل رہا. بالکل. سیاست اس کی وجہ ہے تو میاں نواز شریف صاحبان سے جتنا میرا رہا ہے سفر اتنا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں. میرا سفر تبلیغی سفر تھا. بے شک. کسی سے میں کوئی مفاد اٹھاتا تو پھر تو بات جی. تو یہ بہت ہی بیچارہ رائمنڈ سے نکال دیا. وہ کم از کم رائمنڈ والوں کو تو اتنا نیچے نہ گرا ہو کہ جو ان کے تصور میں بھی نہیں کہ ہم نے کسی کو نکالنا ہے. ان پہ یہ تو الزام ان پہ جا رہا ہے، بالکل میرے اوپر تو نہیں ہے جی. کہ رائمنڈ سے نکال دیا. تو یہ بالکل بہت ہی واہیات فضول باتیں ہیں جو میڈیا میں چلیں. اور یہ میڈیا میں آیا اس لیے نکال دیا، سیاست میں آیا اس لیے نکال دیا، رائمنڈ سے نکال دیا، سب بکواس ہے. میں عبداللہ صاحب کو بتا کے آیا تھا کہ اس طرح میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور میں میڈیا کو دین کی ضرورت سمجھتا ہوں. یہ میرا اختلاف رائے. وہ حرام سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ وقت کی ضرورت ہے. بے شک. میڈیا کو استعمال کرنا. بے شک. کس طرح اللہ نے ہر گھر میں بات پہنچائی، بے شک میری میڈیا کے ذریعے جی. سے بالکل پہنچائی. بالکل. تو چیز غلط نہیں ہوتی، چیز کا استعمال غلط ہوتا ہے. جی. بے شک. جی معزز ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آسک ایم ٹی جے کی ایپیسوڈ نمبر 8 قسط نمبر 8 کا اختتام ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت جلد ہم آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان. آسک MTJ، پوچھئے اپنے دل کی بات. اپنے سوالات ای میل کریں manager@tariqjamilofficial.com. اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات مولانا کے آفیشیل فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی پوچھ سکتے ہیں.